بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، وقت بھی کم ہے، میری بھی کچھ صحت ساتھ نہیں دیتی اور آپ حضرات کو بھی سفر کرنا ہے۔ اب ٹھنڈ بھی بڑھنے لگی ہے، اللہ کا نظام ہے، موسمیات کا بدلنا اسی کا ایک اصول ہے، قانون ہے، اسی کے حکم سے بدلتا ہے۔ یہ موسمیات ہمیں سبق بھی دیتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں جو بدلاؤ آتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں۔ ہم گھبرا جاتے ہیں، اگر تھوڑا تکلیف کا وقت آ گیا تو گھبرا گئے، اور راحت کا وقت آیا تو پھر اللہ کو بھول گئے۔ موج مستی میں جب خوشحالی تھی تو اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا، اور یہ سوچتے رہے ایسا ہی رہے گا وقت، یہ پتہ نہیں بدل جاتا ہے، کبھی سردی آتی ہے، کبھی گرمی آتی ہے، کبھی نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے، موسم معتدل ہوتا ہے، کبھی ہوا چلتی ہے پچھوا، کبھی چلتی ہے پروا، کبھی گھوم جاتی ہے، کبھی طوفان بن جاتی ہے۔ تو یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ خوشحالی میں بندہ یہ سوچتا ہے میرے کمال ہے، میں ایسے ہی رہے گا بس، اور جب وہ چھنتی ہے، چلی جاتی ہے، اللہ اسے واپس لیتے ہیں، پھر چاروں طرف سے اندھیرا نظر آتا ہے۔ پھر پتہ کیا کہتا ہے بندہ، جی کسی نے میرے اوپر تو جادو کر دیا، اچھا بھلا کام چلتا بند ہو گیا میرا۔ بے شک جادو ہے دنیا میں، لیکن جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، حکم تو اللہ ہی کے چلتا ہے نا۔ تو لوگ کسی بھی راستے سے تکلیف راحت پائیں تو اللہ کی طرف سے ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تکلیف راحت اللہ کی طرف سے ہے۔ یقیناً جادوگر گناہگار ہے۔ دیکھو کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو دینے والا تو گناہگار ہے نا، لیکن جسے تکلیف پہنچ رہی وہ برداشت کر رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے کہ چلو بھائی اس نے گالی دی، اگر میں اسے گالی دوں گا تو بات بڑھ جائے گی، یا اس کے ماروں گا بات بڑھ جائے گی۔ تکلیف تو مقدر ہو چکی تھی، لیکن جس نے گالی دی ہے اس کے نام اعمال میں تو گناہ لکھا گیا، جس نے جادو کیا اس کو ظالم کہا گیا، اس کو جہنمی کہا گیا، اور جس میں جادو ہوا ہے وہ جنتی ہے۔ کتنا فرق ہے۔ بہرحال اگر گرم ہوا بھی آئی اس میں بھی رحمت ہے نا۔ اب دیکھا نا، جب لو چلتی ہے تو سارے مچھر مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، ملیریا ختم ہو جاتا ہے، اور جب مچھر پیدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ملیریا آ گیا۔ تو ہر چیز اللہ نے بنائی نا ملیریا کے لیے، مچھر بھی تو اللہ نے نہیں بنائی۔ یہ مچھر کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کس چیز کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار تھوڑی بنائی، مچھر بھی ٹھیک ہی بنایا، مکھی بھی بنائی۔ ایک مکھی وہ ہے جو جراثیم چگتی ہے اور جراثیم چھوڑتی بھی ہے۔ یہ جو عام مکھی ہمارے ساتھ رہتی ہے، گھروں میں باہر گندی جگہوں پہ بیٹھتی ہے، یہ گندگی کھاتی ہے، کٹانو چھوڑتی ہے اور کٹانو چگتی بھی ہے، وہی چھوڑتی ہے جو چگتی ہے۔
جو کھاتا ہے وہی نکلتا ہے نا. لیکن یہ قدرت اس کی ہے، اس نے اس کو کس فائدے کے لیے بنایا ہے؟ کوئی چیز بے فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ساری کی ساری فائدے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیا ہم نے ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ہم نے ہر چیز کارآمد بنائی ہے. کوئی زہریلی چیز بھی بنائی ہے تو اس کے زہر میں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ رکھا ہے. سانپ ہے، زہر ہے اس کے منہ میں، لیکن پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج ہے، اور کتنے اس کے اللہ نے فائدے بھی رکھے ہیں. بچھو ہے، کاٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی دوائی دیکھیں، اس کا تیل دیکھیں تو وہ کتنی تکلیفوں میں کام آتا ہے. یہ تو حکیم اور ڈاکٹر بتلائیں گے کہ کیا کیا صفات ہیں. انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے اچھا بنایا، سب سے عمدہ بنایا، اور اسی کو یہ علم دیا کہ کون سی چیز تیرے کیا کام آئے گی، کہاں کام آئے گی. اسی کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے وہ علم رکھا کہ اے میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے. سمجھ بوجھ تو، عقل تو دوسری چیزوں میں بھی رکھی. اب دیکھا نہیں کہ انسان جب کتے کو ٹریننگ دیتا ہے، کتے کو استعمال کرتا ہے، کسی کو پکڑنے کے لیے کتا رہنمائی کر دیتا ہے، سونگ کے بتا دیتا ہے ادھر گیا ہے. ایئرپورٹ پر مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، سامان کو مشین کے اندر کو گزرنا پڑتا ہے، اور مشینیں بتا بھی دیتی ہیں کہ اس میں فلاں سامان رکھا ہے. اس کے باوجود بھی کتے پھرتے رہے وہاں، پالتو کتے ہیں وہ بیگ کے چاروں طرف گھومو جائیں، جی سمجھ لو اس میں کچھ غلط ہے. جس بیگ میں کوئی ممنوع چیز رکھی ہے وہ اس کے چاروں طرف گھومو جائیں اور جو کہو جائیں اس میں کچھ ہے، کھول لو اسے. تو کیا معلوم ہوا کہ کتے کو بھی سمجھ اتنی تو ہمارے کام آ رہا ہے نا. اللہ نے کہا ہے تیرے کام کی چیز ہے، تیرے لیے نفع کی چیز ہے یہ، لیکن حدود بھی قائم کر دی. فرمایا دیکھو اس کا جھوٹا نہ کھائیو، اس کی رال میں کیڑے ہوتے ہیں، کٹانو ہوتے ہیں. دیکھا نہیں کسی کو کاٹ لے یہ تو پاگل کتا کاٹ لے تو لوگ سمجھیں پاگل ہو گیا بس. اچھا بھلا کتا بھی اگر کاٹ لے تو اس میں بھی ہے. آج کل ڈاکٹروں نے عقل سے دوائی تیار کری زہر کی، اس کے زہر کی انجیکشن لگتے ہیں کتوں کے کہ اس کے کاٹنے سے نقصان نہیں ہوگا. لیکن سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ جس کو ٹکے لگے ہوئے اس کے کاٹنے سے بھی تکلیف ہوئی، بیماری آئی. ہو سکتا ہے ٹکا کام نہ کرا ہو یا نہ مرے ہو کٹانا، کتا تو کتا ہی رہے گا نا. فرمایا اس کی رال ناپاک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتے کا جھوٹا برتن 7 مرتبہ دھو. دوربین سے دیکھنے سے پتہ لگا کہ
7ویں مرتبہ برتن میں سے کٹانو ختم ہوئے جو اس کے منہ سے گرے تھے برتن. یہ سائنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی محمد رسول اللہ. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عطا کیا. ڈاکٹر اور سارے ماہرین تو یونیورسٹیوں میں بے شمار خرچ کر کے پھر بتاویں کروڑوں روپے تو پڑھائی میں لگے. پڑھائی کے بعد پھر مشینیں سمجھنی پڑے، وہ مشینوں کو بھی پڑھنا پڑے، مشینیں بھی بناویں، پھر ان کو سمجھنا بھی ہے، تب جا کے کہیں پتہ لگتا ہے کہ آخر ہے کیا چیز ہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھو. اب کسی نے سوچا یار 7 مرتبہ کیوں کہا؟ 1 مرتبہ دھویا پھر دیکھا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ دھویا برتن کو، پھر دیکھا تو اس میں کٹانو نظر آتے رہے. جب 7ویں مرتبہ دھویا تو کٹانو ایک بھی نہیں تھا. تو یہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا علم جو اپنے بندوں کے لیے اعلان کرایا کہ اس پر عمل کر لو، کتے کا جھوٹا نہ کھاؤ. بیماری ہے جہاں یہ ہمارے نفع کی چیز ہے وہاں نفع کتنا؟ بھائی مضبوط سا کتا ڈنگروں میں چھوڑ دو، مویشیوں میں، آپ کے علاوہ ان ڈنگروں میں کوئی بڑھ نہیں سکتا. اگر کوئی چلا جائے گا اسے پاڑ دے گا. آج کل ویسے بڑی حکمتیں لوگوں نے اختیار کر لی. کتے کو جاتی ایسی چیز کھلاتا ہے وہ بے ہوش ہو جائے اور ڈنگر کھول کے لیتے جائیں. چور کئی طریقے جانتا ہے. کہ کتے کو زہر دے دیا، یا کتے کو نشہ ور چیز پلا دی، یا ایسا اسپرے کرا اس کے سامنے کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اپنے ڈنگر کھول لیے. اللہم احفظنا. غلط کام کے لیے غلط سے غلط کرتا چلا جائے بندہ جب غلط سوچ ہوتی ہے. چور بنتا ہے تو چوری کے لیے کیا کیا اسباب پیدا کرتا ہے، عقل اپنی شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ اس برائی سے بچائے. تو بہرحال کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کارآمد ہے. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں ایک کتاب میں، ایک ڈائجسٹ میں، اس میں لکھا تھا کہ ایک جگہ ایک اکیلی عورت تھی گھر میں اور اس کا کتا تھا. اس کتے نے اس عورت کے اوپر حملہ کیا اور ڈر گئی کہ کتا دکھے پاگل ہو گیا ہے. اس نے اپنی مالکن کے کپڑے پکڑے اور گھسیٹنا شروع کر دیا. کاٹا تو ہے نہیں، گھسیٹنا شروع کر دیا اور گھسیٹتا کھینچتا وہ چنگاڑے مار رہی ہے اور لوگوں میں آواز لگا رہی ہے مجھے چھڑواؤ، میری جان بچاؤ، میرا کتا بگڑ گیا. اب اسے یہ پتہ ہی نہیں اصلیت کیا ہے. کتا طاقتور تھا، اپنی مالکن کو کھینچ کے باہر لے آیا. کباڑ کھل ہی گئے تھے، وہ اپنی جان بچانے کو باہر بھاگ رہے تھے. دونوں ہی کے لوگ چھڑوا دیں گے مجھے. اب جیسے ہی سڑک پہ کھینچ کے گھیری اس کو، اس نے، ابھی لوگ اسے دیکھ ہی رہے تھے، وہ اسے پکڑے کھڑا تھا، اپنی مالکن کو کتا لپٹ رہا تھا. اتنے میں بھوکم آ گیا، زلزلہ، اور مکان گرنے شروع ہو گئے. لوگ مکان میں دبے، کچھ دبے کچھ بچے. اس کا مکان بھی گر گیا. اب سمجھ میں آئی او ہو یہ تو بھوکم سے بچانے کا تھا. یہ ہے اللہ کی قدرت. اس حیوان کو بھی یہ دے دی سمجھ کہ بھوکم آنے والا ہے، اپنی مالکن کو باہر کھینچ لے جا. بول تو نہیں سکتا تھا لیکن مالکن سے محبت تھی.
وفا تھی، ایک کتے کو اپنے مالک سے وفا تھی، وہ وفا میں اس کو کھینچ رہا ہے، وہ مار رہی ہے، اس کو تھپڑ مار رہی ہے، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا ہے، وہ کھینچ کے باہر لایا اور تھوڑی دیر کے بعد بھوکم آیا اور مکان گر گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کتے کو بھوکم کا پتہ لگ گیا، لیکن یہ کام اللہ ہی کا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ بس کل ملا کر اللہ نے مخلوق کو بنایا، بس کیا کیا اس کی حکمتیں ہیں، اس کی قدرت ہے، لیکن ہم سب کچھ کے باوجود اپنے مالک کے بے وفا ہیں، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن مالک کے غدار ہے، اس کی بے وفائی، جو وہ کہتا ہے وہ نہیں کرتے، اور جس سے وہ منع کرتا ہے وہ کرتے ہیں، تو اللہ کیا کہے گا؟ بندے سارا کچھ تیرا اور تو میرا تھا، تو کہاں چلا گیا؟ تجھے تو میرا بننا چاہیے، میں نے ساری مخلوق تیرے حوالے کر دی، ساری چیزیں تیرے لیے مسخر کر دی، زمین تیرے لیے مسخر کر دی، جانور تیرے لیے مسخر کر دیے، ہاتھی، شیر، سارے جانور، بھینس، بکری، گائے، یہ تیرے حوالے ہیں، یہ بیل تیرے ہاتھ میں ہیں، یہ اونٹ، یہ گھوڑے تیرے استعمال میں آ رہے ہیں، تو ان کی پیٹھ پر لد جاتا ہے، اور تو میری بات نہیں مانتا، تو اپنی مرضی کی کر رہا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تو منمانی کر رہا ہے، من چاہی کر رہا ہے، اب تو میرے بے وفا بندوں میں ہو گیا نا۔ لیکن اللہ کسی پر رحم کر دے میرے بھائیوں، اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے اور وہ وفادار بن جائے اپنے رب کا، بس بیڑا پار ہو جائے گا۔ مرنے سے پہلے پہلے ہوشیار ہو جانا چاہیے، موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، آنے والے سانس کا پتہ نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کیا کیا سوچے بیٹھا ہے، لیکن اللہ ہی کو پتا ہے کتنی دیر رکھنا ہے اس کو دنیا میں۔ لوگوں نے بڑے بڑے محل بنائے، دیکھ بھی نہیں پائے، شداد نے جنت بنائی، اندر جھانک بھی نہیں پائے، جنت بنائی، سالوں لگے اس کے بننے میں، بادشاہ شداد تھا، لیکن جب اس میں داخل ہونے لگا، ایک پیر دروازے کے اندر تھا، ایک باہر تھا، جب موت آئی اپنے محل کو اندر سے دیکھ بھی نہیں پائے۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، بنا لی لیکن دیکھ نہیں پائے، اور اس سے بھی گیا جو حقیقت میں تھی جنت، اس سے بھی محروم ہو گیا۔ دنیا کی جنت کیا بناتا، آخرت کی بھی گئی، آخرت کی جنت اسی ملے گی جو آخرت کے لیے کھیتی کرے گا، جو نیکیاں بوئے گا، اچھائیاں بوئے گا اس دنیا میں، وہی آخرت میں نیکیاں کاٹے گا، اور جو اس دنیا میں برائیاں بو کے جائے گا، آخرت میں برائیاں ہی کاٹے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہ آخرت میں کاٹ لو گے۔ اب ہم غافل ہو گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے، موت سے بے خبر ہو گئے، جو سر کے پاس اوپر منڈرا رہی ہے، شہرت کے قریب ہے، ہمارے پاس ہے، بہت قریب ہے۔ کیا افسوس ہوگا جب برائیاں کرتا اللہ کے پاس جائے گا، پھر ہاتھ ملنے سے کیا کرے گا؟ بس یہیں تیاری کر لینی چاہیے۔ ہم کئی جگہ سے جھوٹ کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ جھوٹ کتنا برا مرض ہے۔ جھوٹ کے بارے میں فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے، فرشتے نور کے ہزاروں میل دور چلے جاتے ہیں،
मुंह में सड़ैंध हो जाती है। और अर्श के फरिश्ते बद्दुआ करते हैं इसके लिए। अर्श पता क्या है? जिस पर अल्लाह जलवा फरोज है, वो अर्श है। वहां जो फरिश्ते हैं उन्हें भी, झूठे आदमी भी, ये झूठ बोलता है उसका पता लगता है और वो वहां से लानत भेजते हैं। लानत इसके ऊपर, लानत। और आजकल बड़ी हिकमत है झूठ बोलने की, तो ये कमाल है जी। दूसरे भाई को धोखा देना कमाल है। याद रखो, जब ये गुनाह आम होंगे तो फिर अल्लाह की तरफ से रहमत कैसे आएगी मेरे भाइयों? जिस समाज में झूठ बोलने का रिवाज बढ़ेगा और उसे हिकमत मसलिहत के तौर पर बोलेंगे या किसी को धोखा देंगे, तो फिर क्या होगा? कुदरत पकड़ करेगी। फरमाया सब कुछ हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मैं ये अभी रिसाला मेरे पास आया, इसमें मजमून था राजू क्या कह रहे हैं कि मोमिन बगैर किसी उज़र के झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है जो अर्श तक पहुंचती है। इस बदबू को सूंघकर अर्श पर जो फरिश्ते हैं उस पर लानत भेजते हैं और उनके साथ 80,000 फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। 80,000 फरिश्ते किसके ऊपर? जो झूठ बोल रहा है। सोच लो, खुद भी बचे हम, दूसरों को भी बचाएं। झूठ 80,000 फरिश्ते थोड़े हो भाई। और हम तो बहुत खुश होते हैं किसी को धोखा दे झूठ बोल के। इस झूठे इंसान के नाम अमाल में 80 गुना लिख दिए जाते हैं। झूठे आदमी के नाम अमाल में कितने गुना लिखे गए? 80। एक झूठ बोलना 80 गुना लिखेगा। उनमें से कम दर्जे का गुना, कम से कम दर्जे का गुना ओहद पहाड़ के बराबर है। जो हज्जी लोग हैं उन्होंने ओहद पहाड़ देखा, जो उमरे पे गए उन्होंने देखा। ये ओहद पहाड़ मदीने मनव्वरा में है। क्या लिखा? एक गुना 80 गुना लिखे जाएंगे एक झूठ पे और एक गुना ओहद पहाड़ के बराबर होगा। तो समझ लो 80 पहाड़ों के बराबर गुना ठा लिए ओहद पहाड़। अब अगली एक ना, दुनिया में जिसने सच बोला होगा वो अपनी जबान की हिफाजत की होगी और अपनी जबान की हिफाजत की होगी। पुल सरात पर उसके आगे आगे तकरीबन 100 किलोमीटर तक उसके चेहरे का नूर होगा। हर एक आदमी को पुल सरात से गुजरना है। पुल सरात क्या है भाई? ये जहन्नम के ऊपर एक पुल है, उससे हर बंदे को गुजरना पड़ता है। अपने गुनाहों की वजह से बंदा कट कट के इसमें गिरेगा। कि जो सच बोला, फरमाया कि पुल सरात पे वो जब चलेगा 100 किलोमीटर तक उसके चेहरे का नूर आगे आगे होगा। ये सस्ता नहीं है, सौदा बहुत है। आज तो बड़े मजे ले रहे हैं हम झूठ बोल के।
سچ بولنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. شیطان بولنے ہی نہیں دیتا. گھر میں بھی جھوٹ، باہر بھی جھوٹ، دکان میں بھی جھوٹ، کاروبار میں جھوٹ، ملاوٹ، ساری کام ہو رہی. وہ جھوٹ بول رہے، بچوں سے بلوا رہے، جھوٹ کی تعلیم دے رہے، موبائل پاس رکھا، فون آ گیا، نمبر دیکھ لیا، کس کار مغز کھاوا گا، کہہ دو یہاں نہیں ہے. اپنے بچے کو کہہ رہا، کہہ دے یہاں نہیں ہے میرے ابا. بچہ کہہ دیتا ہے ابا نہیں ہے گھر پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ بول گیا اور پھر بچے سے امید رکھے میرا بچہ سچا بنے گا، تو بچہ جھوٹا بنے گا. وہ کہے گا میرا ابا جھوٹ بولتے ہیں، میں بھی بول لوں گا. کوئی کمال ہے اس میں نا. سچ جنت میں لے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم میں لے جاتا ہے. وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ پل صراط پر سے گزر جائے گا، بجلی کی طرح گزرے گا سچا بندہ پل صراط پر سے. اس کے برخلاف جھوٹ بولنے والا جیسے ہی اس 7ویں پل پر قدم رکھے گا تو جہنم میں گر جائے گا. کون؟ جھوٹ بولنے والا. اس پل پر سچ بولنے والوں اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والوں کو نجات ملے گی، اور جھوٹے اور چرب اللسان اور مکر و فریب کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بس اللہ تعالیٰ اس جھوٹ سے بچائے. آمین. ارادہ کریں ہم سب مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہنسی میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بچوں کے ساتھ بھی لاڈ میں جھوٹ نہیں بولیں گے، کہیں بھی شیطان سے دھوکہ نہ کھائیں. اب میں تو ویسے ہی جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ویسے ہی تیرے ساتھ مذاق کر رہا تھا. غلط ہے. ایک گڈریا روز روڑا پایا کرے. کیا روڑا پایا کرے؟ کہ بیڑیا 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 بیڑیا. تو بیڑیا لوگ لاٹیاں لے کے بھاگا کرے. جیسے لوگ لاٹیاں لے کے جایا کریں تو وہ کیا کہا کرے، ارے میں تو ویسے ہی ہنس رہا تھا یار، دیکھو تھا میں بلانا چاہوں تھا. اور یار 2-3 دن میں پھر اس نے ایسے ہی کیا. اس میں سے کچھ لوگ کم ہو گئے، کچھ گئے کہ یار چلو دیکھ لیں. جا کے پھر کرنے کے بعد کیا بات ہے، میں تو ویسے ہی کر رہا تھا. ارے یار تو پریشان کر رہا خام خائی. تیسری مرتبہ سچ مچ میں اس کی باڑے میں بیڑیا بڑھ گیا، بکریوں میں. اب اس نے سر پٹک لیا، بیڑیا بیڑیا سب کہہ رہے کہ جھوٹ بول رہے مانا چاہیے کوئی. اب اس کی بکریاں بھی کھا لی، اسے بھی مار دیا، اس کا بھی اسے بھی زخمی کر دیا. تو اس کس چیز کی سزا ملی کہ اس نے 2 مرتبہ مذاق میں جھوٹ بولا تھا. 2 مرتبہ مذاق میں جھوٹ بولا. تیسری مرتبہ کیا سزا ملی کہ خود بھی مرا، اپنی بکری بھی مروا دی، ساری زخمی کرا دی. وہ کھائے گا جتنا اسے کھانی تھی کھا لی، باقی کو کسی کا دانت مار گیا، کسی کو کچھ کر کے گیا جو بھی کرنا تھا. تو جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان. ہنسی مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے. کتنے مسخرے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، لا یعنی باتیں کرتے رہتے ہیں. اسی لیے یہ زبان تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ زبان تو اس کا شکرانہ کرنے کے لیے ہے، یہ زبان تو اچھی باتیں کرنے کے لیے ہے. یہ زبان نعمت ہے خدا کی. اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں ہے، جو گنگا ہے بول نہیں سکتا، کتنی قیمتی ہے یہ. تو پیارے بھائیو، ہم اللہ کے حکم پر چلیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. سچ میں کامیابی ہے. اب وقت نہیں ہے، میری بھی صحت ٹھیک نہیں ہے، ہم بھی ایسے ہی ہو رہے، کمزور تھے کئی مہینے سے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی.
اللہ کو منظور ہوا آئندہ جمعہ آپ کی ہماری ملاقات ہوئی تو پھر اس سلسلے میں کچھ اور عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہماری اس وقت کی اس حاضری کو قبول فرما. اس وقت ہم حاضر ہیں یہاں پر، ہم نے جو باتیں کی سنی ان سب پر ہمیں عمل کی توفیق دے. جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دے اور ہمیں اس برائی سے ہمیشہ محفوظ رکھ، اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھ، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر، ہماری جان کی حفاظت کر، ہمارے مال کی حفاظت کر، ہماری عزت آبرو کی حفاظت کر. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا فرما. جو مخروج ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا اسباب پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک برکت والی اولاد نصیب کر دے. جن کے پاس نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ نصیب کر دے. جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی عطا کر دے. جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما دے. جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا کر دے. یا اللہ سب کے اوپر رحم فرما دے، سب کے اوپر کرم فرما دے. جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے. یا رب العالمین ہمارے نوجوان بچے اور ان کے بڑے بھی کئی لوگ ایک نامراد نشے کی لت میں الجھ گئے ہیں. اے اللہ اس نشے کی بیماری کا خاتمہ فرما. جتنی بھی نشیلی چیزیں ہیں سب سے محفوظ فرما. ہماری اولادوں کی حفاظت کر، ہمارے بچوں کی حفاظت کر. انہیں بھی ہمیں بھی صراط مستقیم عطا فرما. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دے، بھٹکنے سے بچا لے، برے راستے سے بچا لے، اپنی نافرمانی سے بچا لے. یا رب العالمین ہم سب کو ہماری اولادوں کو نسلوں کو نیک اچھا بنا دے. اے اللہ فرما بردار بنا دے اپنا. یا رب العالمین رحم اور کرم فرما. جو ناجائز مقدمات میں الجھ گئے ہیں ان کے چھٹنے کے اسباب پیدا فرما. جو گھروں سے لاپتہ ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے واپس فرما. یا رب العالمین رحم اور کرم فرما، فضل فرما. اے اللہ بہت سے بچے یہاں سے باہر پڑھنے کے لیے اور کاموں کے لیے جا رہے ہیں. اے اللہ ان کی مدد و نصرت کر اور ان کی حفاظت کر، ان کی ہر طرح سے حفاظت کر. اور جس مقصد کے لیے انہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ دور کہیں اپنے کام سے پڑھنے کے لیے کاروبار کے لیے نکلے ہیں. اے اللہ ان کی مدد کر اور ان کی وہاں حفاظت کر. ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کو محفوظ فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنے وطن میں ہی یہ سب چیزیں مہیا فرما دے، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ ہو. ملک میں خوشحالی دے دے، ملک کے اندر روزگاری دے دے، ملک میں اچھا سارا بہتر انتظام فرما دے اور مدد و نصرت کر دے. عوام کی بھی حکومت کی بھی سب کو تو اچھے اور نیک راستے پر چلا اور اتحاد اتفاق دے، محبت دے. اے اللہ یہ جو اس ملک میں بھائیوں میں رہنے والوں میں سب اس میں جو ایک گھر میں رہتے ہیں 130 کروڑ تیرے بندے، ان میں سب میں محبت ڈال. ان میں جو یہ نفرت آ گئی ہے اس کا خاتمہ فرما. اے اللہ یہ ایسی برائی ہے کہ اس برائی کی وجہ سے یہ بے برکتی اور یہ بے روزگاری اور یہ رزق میں بے برکتی آنا اور یہ ساری مصیبتوں کا آنا
یہ ان گناہوں کی وجہ سے ہے. اے اللہ ان برائیوں سے بچا اور برکت والی زندگی دے، خوشحالی زندگی دے. ہمیں سب کو اچھی برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو خیر و برکت کی روزی نصیب فرما. حرام روزی سے، ناپاک روزی سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ناپاک لقمے سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے کاموں میں برکت ڈال یا رب العالمین. سب پر رحم کر. جو گھروں سے چلے گئے ان کو واپس فرما دے. جن پر ناجائز مقدمے ہیں ان کے مقدموں کا خاتمہ فرما دے. اور ہمارے متعلقین، متوسلین، محبین جہاں بھی ہیں جو پریشان ہیں، کوئی مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان پر ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر. ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، جادوگروں کے جادو سے بچا، بد نظری سے بچا. یا اللہ اپنے اور پراؤں کے شر سے بچا، ہماری حفاظت کر. اے اللہ ہم سب ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والے ہوں، نقصان پہنچانے سے اور پہنچنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما دے. ہماری حاضرین کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. اور جنہوں نے دعا کے لیے لکھا کہلوایا ان سب کی جائز پاک مرادوں کو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.